علامہ قبولیت دی مجلس دی قبولیت دا وقت ہے، دعائے کہ خدائے باری تعالیٰ محمد و آل محمد دے صدقے بانیان دے رزق وقت وچ اضافہ فرمان، اور جتنے بیمار نے بیمار کربلا دا واسطہ ہے مولا شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمان۔ بس سائی کاٹ کے مومنین کے گزارش ہے کہ واپس آؤ سو، کیونکہ ملک دی نامور شخصیت بہترین مداح خان، بہترین عالم باعمل سید عامر عباس حمدانی ممبر ہوتے موجود نے۔ جڑے مومن پنڈال وچ بیٹھے ہو مہربانی کرسو تسی تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاسو، کیونکہ انسانیت دا تقاضا تھک جانا۔ صبح دے مومن بیٹھے ہیں تھوڑی سائی کاٹ کے واپس آؤن دے، کیونکہ علامہ صاحب ایک بہت ہی علمی شخصیت نے جنہ تو استفادہ حاصل کرنا ساڑھے واسطے بڑا ضروری ہے۔ 2-3 منٹ لواں دا تاکہ مولانا صاحب دے استقبال واسطے بھی۔ عزیزان گرامی، مجلس عزاداری سید الشہداء یہ صرف رونے کا یا صرف ہماری بخشش کا سبب نہیں ہے، یقیناً اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری بخشش کا سبب بھی ہے، لیکن مجلس عزا ایک انقلاب کا ایندھن ہے۔ مجلس عزا ایک ایسی مشعل ہے اور عزاداری ایسی مشعل ہے جو برسوں سے صدیوں سے جس نے اجالا کیا ہوا ہے۔ آیت اللہ شہید مطہری صاحب فرماتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء ایک مسلسل ایندھن انقلاب ہے جو ہر سال ہمارے ضمیروں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی مجلس عزا میں صرف یہ نہیں کہ ہم بس عزاداری کریں، رسم ادا کریں اور واپس چلے جائیں اور ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ہمارا بیداری میں کوئی بالکل آپ کو اثر ہی نہیں پڑ رہا، اور حتیٰ کہ ایسا ہے کہ طاغوت جو ہے اس کے سامنا کرنے میں ہمارے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ذکر کی تاثیر حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے، اس عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ طاغوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کا نام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے اندر یہی ذکر ہے، یہی ممبر ہے، یہی عزاداری ہے، اس نے کس طرح سے قوم کو بیدار کیا، اور آج جو ہے طاغوت کے سامنے، دنیا کی طاقتوں کے سامنے ایران کھڑا ہے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف سید حسین، امام حسین جو ہیں ان کے مقصد کو وہ لے کر چلے ہیں کہ سر جھک سکتا ہے مگر کٹ نہیں سکتا۔ تو یقیناً ہمارے بھی یہی مقاصد ہونے چاہیے، یہی عزائم ہونے چاہیے، کیونکہ اس عزاداری سید الشہداء کو ہم نے اپنے لیے ایک رہنمائی کا سبب لینا ہے۔ یہاں پر آتے ہیں ثواب لے کر آپ جا رہے ہیں، یہاں پر آ رہے ہیں آپ نجات کا رستہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے آپ ہدایت بھی لے کر جائیں گے۔ قوم جو ہے اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے چلے گی۔ کہ جیسے ایک شاعر نے بڑا کمال، اہل سنت شاعر ہیں لیکن بڑا کمال کا انہوں نے شعر کہا ہے، جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا، کہتے ہو کہ اسوائے شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا۔ یعنی یہ آپ کے اندر ایک ایسی ہمت اور طاقت پیدا کرنے کا نام ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری یہ ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرے کہ اپنے حقوق کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں، اپنے ائمہ طاہرین کی عزت اور تحریم کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں، اور ہمارے اندر طاقت اور جرت پیدا کرے یہ عزاداری، تب عزاداری کے اصل مقصد کو ہم پہنچ رہے ہیں۔ یہ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر قصے کہانیاں سنیں اور سنائیں اور چلے جائیں، یہاں سے ہم نے سبق بھی لینا ہے، عبرت بھی لینی ہے، اور اپنے اندر انقلاب کا ایندھن برپا رکھنا ہے، کیونکہ اب وہ وقت قریب ہے جب آپ کو لبیک کی آواز بلند کرنی ہے، آپ کو اپنے امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعلان ہے کہ جڑے مومنین باہر پنڈال تو باہر بیٹھے ہو سین دے وچ مہربانی فرما سو اندر حال جو تشریف لے آؤ۔ ملک دی نامور شخصیت اور بہترین عالم دین، بہت باعمل شخصیت اور جید عالم دین علامہ سید عامر عباس حمدانی، انہوں نے میں دعوت دیسا ہوں تواڈے سامنے ذکر خطاب کرن دے، خطاب مولا محمد وآل محمد دا ذکر بیان فرمان دے، انہوں دی صحت و سلامتی واسطے، اپنی اپنی حاجات دی دوری واسطے، دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ نیاز مولا دو قدم اگے ہو جو، تھوڑے جڑ کے بیٹھ جاؤ کیونکہ پیچھوں مومنا ہونا ہے تو مسائل نہ ہون۔ صلوات پڑھو تو دو قدم اگے ہو جو نیاز مولا۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تعاون لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، یہ آزا خانہ اس میں جس نے تعاون کیا ان سب کے مرحومین کے لیے، بالاخص وہ مومنین و مومنات جو عزا کی صفوں میں پچھلے سال موجود تھے، آج قبروں کی لحد میں چلے گئے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے، عالم اسلام کی مدد و نصرت کے لیے، عالم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، مکتب اہل البیت کی حفاظت کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ملت تشیع کی سربلندی و سرفرازی کے لیے، عازم سفر کربلا مومنین کے سفروں میں حائل ہر رکاوٹ کی دوری کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم مشیتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال
الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات میرے صد قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے دنیا کی گندگی سے بچا کر حسین کی محبت عطا کی لطف پروردگار ہے رحمت الہی ہے میرے رب کی خاص عطا ہے ہم شیعان حیدر کرار پر کہ میرے اللہ نے ہمیں وہ ہادیان برحق عطا کیے جن جیسا کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں ہے سمین بڑا فرق ہے آپ میں اور لوگوں میں لوگوں کو امام بنانے پڑھے لوگوں کو ہادی بنانے پڑھے لوگوں کو رہنما بنانے پڑھے شیعہ کے یہ مقام شکر نہیں ہے لوگ خود بناتے رہے اور اللہ تمہیں خود بنا کر عطا کرتا رہا یا علی یا علی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں اور یاد رکھنا یہ تاریخی حقیقت ہے جتنے رہبر لوگوں کو ملے مجھے ضرورت نہیں کہ میں کسی کے رہبر یا امام و پیشوا پہ بات کروں لیکن اپنے نوجوانوں عزیزوں اور بچوں کو سمجھانے کی خاطر جتنے لوگوں کو رہبر ملے نسلیں الگ قبیلے الگ خاندان الگ علم الگ عمل الگ طریقے الگ سنتیں الگ نمازیں الگ فقہیں الگ یہ کمال مکتب اہل البیت ہے کہ میرے رب نے مجھے 14 ہادی عطا کیے ایک ہی گھر سے عطا کیے ایک ہی نسل سے عطا کیے 14 کے 14 کا خون ایک 14 کے 14 کا گھر ایک 14 کے 14 کی نسل ایک 14 کے 14 کا کردار ایک 14 کے 14 کا عمل ایک 14 کے 14 کی سیرت ایک 14 کے 14 کی گفتار ایک 14 کے 14 کا علم ایک 14 کے 14 کی نماز ایک 14 کے 14 کا روزہ ایک 14 کے 14 کا طریقہ ایک 14 کے 14 کی سنت ایک اور یہ کمال پروردگار ہے ایسے ہادی عطا کیے کہ 14 کے 14 کی فقہ بھی ایک ہے شریعت بھی یا علی میرے محترم سامعین غور کیجئے گا یہ اللہ کی عطا ہے ایک ٹی وی شو چل رہا تھا جس پر کسی صاحب نے کسی سے پوچھا کہ جناب تو اڈے امام کتنے تو کہنے لگے جی 12.5 ہیں تو پوچھنے والا پوچھنے لگا جناب بتائیے آپ کے 12 کون سے ہیں تو کہنے والا 4 تک تو چلا 4 کے بعد پھر ایسا چلا
کہ سمجھ ہی نہ لگی چھٹا کون، ساتواں کون، آٹھواں کون، دسواں کون۔ اس وقت میرے لبوں سے یہ شکر کے کلمات نکلے، او میرے اللہ تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں، کیا تیرا کمال کم ہے؟ تو نے مجھے وہ امام عطا کیے، میرے ننھے سے بچے کو بھی پتا ہے میرا پہلا کون ہے، میرا دوسرا کون ہے، میرا پانچواں کون ہے، میرا 12واں کون ہے۔ یا علی، میری کوئی گل سمجھ آ رہی ہے میرے محترم سامعین؟ اور یاد رکھنا اس وقت نازک موڑ ہے، جیسا کہ میرے برادر عزیز کہہ رہے تھے، ان خونوں سے باہر نکل آؤ۔ شیعو یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، فلاں بڑا ذاکر، فلاں چھوٹا ذاکر، فلاں بڑا بانی، فلاں چھوٹا بانی، فلاں بڑا خطیب، فلاں چھوٹا خطیب، فلاں بڑا مومن، فلاں چھوٹا مومن۔ چھوڑ دو ان باتوں کو اور یہ سمجھ لو اس منبر حسین پہ مومن بس مومن ہوتا ہے، عزادار بس عزادار ہوتا ہے، حسینی بس حسینی ہوتا ہے۔ اور مومن یاد رکھنا، کیا پتا جسے تو بڑا کہہ رہا ہے اسے وہ چھوٹا کہہ دے، جسے تو چھوٹا کہہ رہا ہے اسے وہ بڑا کہہ دے۔ کیا پتا ہے، معیار دنیا نہیں ہے، معیار مجمع نہیں ہے، معیار زمانہ نہیں ہے۔ مومنین اس بات کو سمجھیے گا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر کوئی تمہیں راہ چلتے ہوئے کہتا ہے یہ حسین کا عزادار آ رہا ہے، یہ ماتمی آ رہا ہے، یہ حسینی آ رہا ہے، یہ علی والا آ رہا ہے، خدا کے لیے اس پہ تکبر نہ کرنا۔ تکبر ہوتا ہے ذاتی کمال پر، علی والا ہونا میرا ذاتی کمال نہیں ہے، حسینی ہونا میرا ذاتی کمال نہیں ہے، محب اہل بیت ہونا میرا ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ تو میرے رب کی عطا ہے کہ جس اللہ نے مجھے محبت حسین کے لیے چن لیا ہے، محبت اہل بیت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے یزیدیت کی گندگی سے بچا کر مجھے در حسین پر پہنچا دیا۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگو؟ لہذا یاد رکھو، اور پھر کہہ رہا ہوں ان خانوں سے باہر نکل آؤ۔ حسین کو جہل سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع ڈھیر ہو تب بھی مجلس ہو جاتی ہے، مجمع تھوڑا ہو تب بھی مجلس ہو جاتی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے پڑھو تب بھی مجلس ہو جاتی ہے، کمرے میں بیٹھ کے پڑھو تب بھی مجلس ہو جاتی ہے۔ حسین کب مجموع کا محتاج تھا کہ ہم نے یہ انداز اختیار کر لیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو مجمع حسین کا محتاج ہے یا حسین مجمع کا محتاج ہے؟ خدا کی قسم یہ کائنات کا واحد میرا مولا حسین ہے۔ دنیا میں کتنے واقع ہوتے ہیں، سامعین میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، واقعہ پہلے ہوتا ہے ذکر بعد میں ہوتا ہے، لیکن کائنات میں واحد میرا آقا حسین ہے۔ واقعہ 61 ہجری میں ہو رہا ہے، ذکر کبھی آدم کی زبان پہ جاری ہے، کبھی نوح کی زبان پہ جاری ہے، کبھی ابراہیم کی زبان پہ جاری ہے، کبھی موسیٰ کی زبان پہ جاری ہے، کبھی عیسیٰ کی زبان پہ جاری ہے۔ تو سمجھ لینا کربلا فقط واقعہ نہیں ہے، کربلا نصب العین ہے، کربلا نظام زندگی ہے، کربلا بقائے دین ہے، کربلا نبیوں کی سیرتوں کا حیاء ہے، کربلا قرآن کی بقا کی ضمانت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حسین شخص نہیں ہے، حسین کردار ہے، حسین شخص نہیں ہے، حسین زندگی کا نظام ہے، حسین شخص نہیں ہے، حسین انبیاء کی سیرتوں کی پاکیزہ تصویر ہے۔ کام حسین کرتا گیا، انبیاء کی سیرتیں بھی بڑھتی چلی گئی، رب کا دین بھی محفوظ ہوتا چلا۔ یا علی یا علی، میری طرف متوجہ بیٹھے میرے محترم سامعین، لہذا یاد رکھیے گا یہ بہت پاکیزہ عبادت ہے، یہ کمال کی پاکیزہ عبادت ہے۔ شیعان حیدر کرار، اللہ نے تمہیں 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک منبر حسین عطا کیا ہے اور ایک محراب مسجد عطا کیا ہے۔ محراب بھی ہمارا ہے اور منبر بھی
جس زبان میں دکھ درد نہیں ہے اور نیاز شیاز کھا کے آئے بیٹھے ہو نا، ذرا مل کے بولو گے محراب بھی ہمارا ہے اور ممبر بھی، پوری طاقت سے بولو محراب بھی ہمارا ہے اور ممبر بھی ہمارا ہے، اور یاد رکھنا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اس لیے کہ یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ممبر ہے جو حسین ابن علی سے منسوب ہے، حسین سے پہلے حسن سے منسوب ہے، حسن سے پہلے علی سے منسوب ہے، علی سے پہلے مصطفیٰ سے منسوب ہے، یہی ممبر آل محمد ہے۔ مومن یاد رکھنا محراب کی حفاظت بھی ضروری ہے، ممبر کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ محراب نماز پڑھاتا ہے، ممبر نماز سکھاتا ہے۔ محراب میری لفظ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یا علی کچھ میری گلی سمجھ آ رہی میرے دوستوں بزرگوں؟ لہذا یاد رکھنا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عام ممبر نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں میرے اللہ، میرا کیا تکبر بنتا ہے، میرا کیا فخر بنتا ہے کہ میں حسین کے ممبر پہ بیٹھوں اور کہتا رہوں مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ نہ میرے سامعین بھائیو، یہ اللہ کی عطا ہے کہ رب نے مجھے یہاں تک آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، بیان کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ توفیق بیان چھین لے تو بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان رک جائے، میرا پڑھنا رک جائے، میرا بولنا رک جائے۔ لہذا یاد رکھیے گا، چاہے آپ مجلس سننے آتے ہیں، چاہے آپ مجلس پڑھنے آتے ہیں، چاہے آپ مجلس کرا رہے ہیں، اور اگر ناراض نہ ہو تو اتفاق سے میرے بانی بھائی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ خود لفظ بانی بھی درست نہیں ہے۔ یاد رکھنا محترم سامعین، بانی کسے کہتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نا، بانی کسے کہتے ہیں؟ بنانے والے کو۔ پاکستان نہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایفرٹ کی، ہاں پوری کوشش کی، پاکستان معرض وجود میں آ گیا، تو قائد اعظم کیا ہوئے؟ بانی پاکستان۔ مجھے ایمان سے بتانا، کیا عزاداری آپ نے بنائی ہے یا عزاداری نے آپ کو بنایا ہے؟ آپ نے مجلس نہیں بنائی ہے، آپ نے عزاداری نہیں بنائی ہے۔ چلو ایک مثال اور دیتا چلو، یہ نجف اشرف سے، یہ کربلا معلیٰ سے آتے ہیں نا، وہاں علم ابو الفضل العباس لے کر، علم حسین ابن علی لے کر آپ کے بہت سے پاکستان کے علاقوں میں آتے ہیں، اور کیا تعارف کرایا جاتا ہے؟ یہ علم ابو الفضل العباس کے روزے سے آیا ہے، اور یہ خادم حرم عباس آیا ہے، یہ علم حسین کے روزے سے آیا ہے، یہ خادم حرم حسین آیا ہے۔ مومنہ کیا اچھا ہوگا جب کل محشر کے روز تیرا نامہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے اور اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہو خادم مجلس حسین ابن علی، خادم عزاداری۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو بھائی میری باتوں سے؟ کیا کمال کا یہ ٹائٹل ہے۔ اور میں کہتا ہوں میرے اللہ، ہمیں خادم مجلس حسین بنا، ہمیں خادم عزاداری حسین بنا۔ تھوڑا اور آگے بڑھو، پھر سمجھا رہا ہوں، کسی بانی کا کمال نہیں ہے، کسی ذاکر کا کمال نہیں ہے۔ خدا کی قسم خیال کرو، حسین کے ساتھ تیری نسبت، تیری بقا ہے۔ حسین تیرا نہ محتاج تھا، نہ تیرا محتاج ہے، نہ تیرا محتاج رہے گا، اس لیے کہ حسین کا وعدہ رب کے ساتھ ہے، حسین کا سودا رب کے ساتھ ہے، حسین کی باتیں رب کے ساتھ ہیں۔ کتنے سو سال گزر گئے، 61 ہجری میں واقعہ ہوا ہے، آج 1447 ہجری چل رہی ہے، لگ بھگ 1380 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ کتنے مٹانے والے آئے، کتنے ختم کرنے والے آئے، کہاں کے بنو امیہ کے سورما، کہاں کے بنو عباس کے سورما، کہاں کے بڑی بڑی طاقتوں والے، کہاں کے بڑی بڑی دولتوں والے۔ 1400 سال گزر گئے، حسین کو مٹانے والے خود مٹ گئے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین اس لیے زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ بے
बेशुमार बेशुमार। मुतवज्जे हैं मेरी बातों पर? लिहाजा मेरे मोहतरम समीन अब और आगे बढ़ें, मैं आप सबको फरमाने मुस्तफ़ा सुना दूँ। अल्लाह के नबी का कमाल का फरमान है, फरमाते हैं याद रखना, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, फरमाया अल्लाह जब किसी बंदे के लिए खैर चाहता है, ये दुआएं मांगते हो ना, आइए दुआएं खैर कीजिए। बंदा बंदे के लिए खैर चाहे ये और है, जब रब बंदे के लिए खैर चाहे ये और है। और नबी क्या कह रहे हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर चाहता है, उसे रकबे नहीं देता है, जायदादें नहीं देता है, कोठियां नहीं देता है, बंगले नहीं देता है, तो क्या देता है? नबी ये रहमत कह रहे हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर चाहता है, जअला फी कल्बिही मुहब्बतल हुसैन, तो अल्लाह उसके कलेजे में हुसैन की मोहब्बत को डाल देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह उसके कलेजे में, अगर ये हदीस समझ आई है तो आप जरा इसी सफ़े अज़ा पे बैठ के थोड़ा अपना तज्ज़िया करो। हुसैनी हो तो ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये रब का कमाल है। हुसैन वाले हो तो ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये मेरे रब का कमाल है। और मेरे मोहतरम समीन याद रखना, अल्लाह के नबी ने हुसैन बताया नहीं है, अल्लाह के नबी ने हुसैन समझाया है, पकड़ पकड़ के समझाया है। जिसे समझ आ गया उसका मयार और है, जिसे नहीं पता चला उसका मयार और है। मैं सादा सा तज्जिया कर दूं, घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से? बेटा बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। हाँ, अल्लाह के नबी ने, फिर लफ्ज़ को समझिएगा, अल्लाह के नबी ने हुसैन बताया नहीं है, अल्लाह के नबी ने हुसैन समझाया। तवज्जो चाहता हूँ, हुसैन समझाया है, और एक बार नहीं कई बार समझाया है। कभी कंधों पे बिठा के समझाया है, कभी सजदे का जिक्र लंबा करके समझाया है, कभी मिंबर से उतर के हुसैन को उठाकर सीने से लगाकर खुतबे को रोक कर समझाया है। हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो मेरी बात समझ आ रही है मेरे दोस्तों? नबी ने हुसैन बताया नहीं है, नबी ने हुसैन समझाया है, और एक बार नहीं कई बार समझाया है। जिसे नहीं समझ आया, आज भी उसकी गंदी ज़बान, आज भी उसकी गंदी नस्ल, आज भी उसका गंदा किरदार ये कह देता है, करबला में शहजादे लड़े थे, करबला में जवान लड़े थे। और याद रखना, जवान नहीं लड़े, शहजादे नहीं लड़े, दो किरदार लड़े हैं। एक गंदगी का किरदार है, एक तहारत का किरदार है, एक गलाजत का किरदार है, एक पाकीज़गी का किरदार है। सर उठाओ मंडी बाउद्दीन वालों, जिसे समझ आ गया उसने फिर नहीं लिखा कि दो शहजादे लड़े, उसने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। मेरी गल समझ आ रही है? सब तक पैगाम पहुंच रहा है। जो जिसको ये पैगाम अहले बैत अच्छा लग रहा है, मिल के पूरी ताकत के साथ सैयदा की ज़ात पे बुलंदतर सलावत, सल्ले अला मुहम्मद व आले। थोड़ा बात को आगे बढ़ाया जाए मेरे मोहतरम सभी। मैं चाहता हूँ कि एक एक बात को अपने जहन नशीन कर लीजिए। तो मौजू समझ आ गया है कि नबी ने हुसैन बताया नहीं है, नबी ने हुसैन समझाया है। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिसे समझ आ गया है उसका मयार और है, जिसे नहीं समझ आया है उसका मयार और है। और आप खुश नसीब हो जिन्हें हुसैन समझ आया है, तो पता चला है कि हुसैनियत जिंदाबाद है, यजीदियत मुर्दाबाद है। और जिन्हें समझ नहीं आया है, आज भी रजी अल्लाह कहा जा रहा है, आज भी
بھی حسنا کہا جا رہا ہے۔ صاحب ہم یزید پہ لعنت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ یزید پہ لعنت کرنے کے لیے رزق کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، نسل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نسل پاک نہ ہو تب بھی یزید پہ لعنت نہیں ہوتی، رزق پاک نہ ہو تب بھی یزید پہ لعنت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حسینیت زندہ باد کہنے کے لیے اور یزیدیت مرد آباد کہنے کے لیے رزق کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، نسل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کہتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اسے نسل بھی پاک عطا فرمائی ہے اور رزق بھی پاک عطا فرمائی۔ کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے محترم سامعین؟ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک معروف واقعہ ہے جس کو آپ کی خدمت میں لیکن ایک نئے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب نے سنا ہوا ہے، آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جب عید کا دن چلا تھا دونوں شہزادے نانا کے پاس آئے تھے اور کیا کہا تھا؟ نانا ہمیں سواری چاہیے، ہمیں سواری چاہیے۔ کیوں میرے بچے سواری چاہیے؟ ہم نے مدینے کی سیر کرنی ہے۔ خدا کی قسم دنیا کے مورخ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے سواری مانگنے والوں کا معیار کیا ہے اور جس سے مانگی جا رہی ہے اس کا معیار کیا ہے۔ سامعین کسی عام حیثی شخص سے سواری نہیں مانگی جا رہی ہے، جس سے مانگی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ سلطان الانبیاء ہے، سید الاولیاء ہے، جسے اللہ قرآن میں کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ جس کے ذکر کی بات آتی ہے تو رفعنا لک ذکرک کی صدا دیتا ہے، جس کے کردار کی بات آتی ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آواز دیتا ہے، اور جس کی عظمت کی بات آتی ہے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر اپنے محمد کا تعارف کراتا ہے۔ اور میرا محمد کتنا طاقتور ہے، خود بنانے والا کہتا ہے زہرا کا بابا اگر میں اللہ تجھے پیدا نہ کرتا نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتے، حتیٰ کہ نہ نبیوں کی نبوت ہوتی، نہ ولیوں کی ولایت ہوتی، نہ اماموں کی امامت ہوتی، نہ جنت کا تصور، نہ جہنم کا تصور، نہ جبرائیل ہوتا، نہ میکائیل ہوتا، نہ اسرافیل ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ زہرا کا بابا اگر تیرا نور نہ ہوتا، اگر تیرا نور نہ ہوتا، اگر تیرا نور نہ ہوتا، کہا سب سے پہلے اللہ نے جس کے نور کو خلق کیا ہے اس نور مجسم سے شہزادے کیا مانگ رہے ہیں؟ نانا سواری چاہیے، نانا سواری۔ تھوڑا اور آگے بڑھنا، ذہنوں کو بلند رکھنا۔ کون ہے میرا مصطفیٰ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو جبریل کے پروں پہ بیٹھ کے جاتا ہے، جس کی بیٹی کی چکی فرشتے چلاتے ہیں، جس کا جھولا، جن کے بچوں کا جھولا ملائکہ چلاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر وہ نبی کسی فرشتے کو کہتا تو سواری بن کے آتا یا نہیں؟ میرا خیال ہے تھک گئے ہوں میری باتوں سے، کیا وہ سواری بن کے آتا یا نہیں؟ اگر نبی چاہتے تو کیا جنت سے سواری، بولیے گا تھوڑا میرے ساتھ، جنت سے سواری منگوا سکتے تھا یا نہیں؟ نبی جہاں سے چاہتا تو جنت سے منگواتا، چاہتا تو کسی صحابی کو کہتا جا ایک سواری پکڑ کے لے آ، میرے بچوں کو بٹھا کے سیر کرا۔ اور شیان حیدر کرار، مقصود سیر نہیں تھی، مقصود معرفت حسنین تھی، مقصود معرفت حسنین تھی۔ جیسے ہی شہزادوں نے کہا نانا ہمیں سواری چاہیے، نانا نے دونوں کو اٹھا لیا، ایک کو ایک طرف بٹھایا، دوسرے کو دوسری طرف بٹھایا، جو رہ گیا وہ رہ ہی جائے گا۔ واللیل کی زلفوں کو تھمایا، مدینے کی گلیوں میں چلنے لگے۔ کسی صحابی نے دیکھ کر کہا نعم المرکب، کتنی پیاری سواری آ رہی ہے۔ نبی نے سمجھا کر کہا سواری پیاری نظر آئی، سوار پیارے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوست؟
दोस्तों बुजुर्गों सवारी। अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जब कराची में पढ़ता था, एक अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम और मुफक्किर थे, इस्लाम कराची यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात के चांसलर थे, जिनका नाम गालिबन डॉक्टर अब्दुल रशीद था। कहते हैं जब यौम हुसैन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है निश्तर पार्क में, उस प्रोग्राम के अंदर मैं खुद मौजूद था। कहते हैं कि जब वो मिंबर पे आए, ये लफ्ज़ मैंने सुने, कहा कितनी बड़ी खियानत हुई है मुसलमानों के साथ, जिन्हें हुसैन बताया गया है हुसैन समझाया नहीं गया है, हुसैन समझाया नहीं गया है। कहा लिखने वालों ने लिखा, पढ़ने वालों ने पढ़ा, सुनने वालों ने सुना, और क्या सुना? यही सुना कि कहा सुनो, नबी बच्चों को बिठाकर कंधे पर सैर कराने ले गए। लिखने वालों ने लिखा, नबी बच्चों का दिल बहलाने ले गए। कहा अकल के अंधो, तुम्हें पता ही नहीं है, ना नबी जैसा नबी है, ना हसनैन जैसे हसनैन है। नबी का तवज्जो, दोनों शहजादों को अपने कंधे पर बिठाना, वल्लैल की जुल्फों का थमाना, मदीने की गलियों में ले जाना, ये पता बता रहा था लोगों इन्हें पहचान लो, इन्हें पहचान लो। जो मेरे कंधों पे बैठे हैं फकत मेरे बेटे नहीं, मेरे दीन के वारिस बैठे हैं। जो मैंने जुल्फे थमाई, मैंने सर के बाल नहीं थमाए, मैंने दीन की बागडोर हसनैन के हवाले कर। कोई मेरी गल समझ आ रही है? तो आगे बढ़ा जाए या बस बात को समेट? अब खुद अंदाजा करो, अगर रसूल के बाद, और ये मेरा पैगाम है तमाम आलम इस्लाम के लिए, शियों से बात नहीं कर रहा, तमाम आलम इस्लाम के लिए, अगर रसूल के बाद दीन हसनैन से लिया जाता, बताओ तस्वीर दीन क्या होती? आज क्यों बिगाड़ है? आज क्यों इस्लाम के नाम पर एक दूसरे को धोखा है? आज क्यों हुसैन के रोजे की तरफ जाने वालों के रास्ते बंद हैं? आज क्यों नामे हुसैन पे हम गली से नहीं गुजरने देंगे? आज क्यों कलिमा पढ़ के भी पता नहीं है कि वारिस दीन कौन है? इसीलिए कि रसूल के बाद जिनसे दीन लेना चाहिए था उनको लोगों ने छोड़ दिया, और यही है शियाने हैदर करार जो मैं आज समझाना चाह रहा हूं। लुत्फ है तुम पर रब का, तुम्हें अल्लाह ने वो दरवाजा दिखाया है जिससे दीन मिलता है, और वो किसका दरवाजा है? अहले बैत का दरवाजा है। तस्वीर दीन देखो, दीन की पाकीज़गी समझो। आज भी आप हैरान होंगे, आज भी टीवी शो के ऊपर बैठकर मुल्ला हजरत अजब अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं ये शियों का अजब अकीदा है, ये हसनैन को इब्ने पैगंबर कहते हैं। अक्ल का इलाज कर, हम नहीं कहते, रब कहलवाता है। थकना नहीं यार, थोड़ा मेरे साथ सफर करोगे तो मैं बात मुकम्मल करूंगा। आज भी किताब का नाम है मज़र किब्रिया, पैगंबर खुदा। हम अली के फजाइल ज्यादा जानते हैं या पैगंबर ज्यादा जानते थे? थोड़ा बोलो यार। जिसका माथा चूम के अल्लाह का नबी कहता था या अली मा अरफका इल्लल्लाह व अना अली, तुझे कोई नहीं जानता, या मेरा रब जानता है या मैं मोहम्मद जानता हूँ। ज़ाते हैदर को कोई क्या जाने, या नबी जाने या खुदा जाने, तो अली के फजाइल हम क्या समझ पाएंगे? और हमें पता ही क्या है, जितने पैगंबर जानते हैं, पैगंबर जब फजाइल अली पढ़ते थे तो उनमें एक जुमला
کہتے تھے اے علی میری تیری فضیلت کے لیے تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سنیے گا علی لکل نبی صلب، ہر نبی کو اللہ نے ایک صلب عطا کیا ہے جس صلب سے اس نبی کو اولاد دی ہے. لیکن علی تیرا کمال یہ ہے کہ اللہ نے مجھ محمد کو تیرے صلب سے اولاد دی ہے. صلب تیرا ہے اور اولاد میری ہے. تھوڑا بولنا، اولاد میری ہے. لیکن یہ کہتے نہیں. اور یاد رکھنا یہ کمال موضوع ہے. حسنین ابن پیغمبر ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اگر اجازت دو تو تھوڑا اس موضوع پہ بات کر لو. اگر آپ تھک گئے ہو تو پھر میں چھٹی کر دیتا ہوں. حسنین ابن پیغمبر. آیت مبالہ شیعوں نے بنائی ہے یا رب نے بنائی ہے؟ بولا کرو یار تھوڑا سا. آیت مبالہ شیعان حیدر قرار نے بنائی ہے یا رب نے بنائی ہے؟ قرآن شیعوں نے بنایا ہے یا رب نے بنایا ہے؟ تھوڑا بولنا اونچا اونچا. رب کا نام لیا کرو، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. قرآن کس نے بنایا؟ اونچا بولو. قرآن کس نے بنایا؟ آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ تجھے کس نے بنایا؟ علی کو میرا مولا کس نے بنایا؟ مجھے علی کا شیعہ کس نے بنایا؟ حسین ابن علی کا خالق کون ہے؟ مجھے حسین کا عزادار کس نے بنایا؟ بولو کس نے بنایا؟ رب نے. اور قرآن کسی شخص کا کلام نہیں ہے. میرا عقیدہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. قرآن کلام الہی ہے جسے رب نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، مرتضیٰ نے پھیلایا ہے، حسین ابن علی نے بچایا. توجہ رہے میرے لفظوں پر. آیت مباہلہ فمن حاجاک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جس میں رب کہتا ہے اور میرا حبیب دلیل آنے کے بعد اگر پھر بھی یہ تم سے جھگڑا کریں تو انہیں کہہ دے فقل انہیں کہہ دے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے مرد لاؤ ہم اپنے مرد لائیں گے. مومن یاد رکھنا پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ کل آیا ہے مراد پیغمبر کی ذات ہے. قل هو اللہ احد میرا محمد کہہ دو، قل اعوذ برب الناس میرا مصطفیٰ کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون میرا حبیب کہہ دو، قل اعوذ برب الفلق میرا حبیب کہہ دو، قل هو اللہ احد میرا مصطفیٰ کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرے حبیب کہہ دو میں رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہو مگر مودت فی القربى مانگتا ہو. یہ کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے. آئیے ایک قل اور سناتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، اے میرا حبیب ان کو کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے مرد لاؤ ہم اپنے مرد لائیں گے. سامعین ذرا سمجھیے گا میری بات کو. کہتے ہیں جب صبح کی پو پھوٹی سارا مدینہ دیکھ رہا تھا، اصحاب پیغمبر بھی تھے، زوجات اصحاب بھی تھی، مومنین بھی تھے، مومنات بھی تھی، متقی بھی تھے، متقیات بھی تھی. اور جب نبی گھر سے نکلا ہے حسین کو گود میں اٹھا کے، حسن کو انگلی پکڑا کے، نبی آگے آگے، زہرا نبی کے پیچھے، علی زہرا کے پیچھے. سمجھ نہیں آئی ہے جنہیں نبی مباہلہ میں بیٹے بنا کے لے گیا ہے مولوی کے حکم سے نہیں، ملا کے حکم سے نہیں، رب کے قرآن کے حکم سے. تو ابھی بھی بتا جب قرآن کہتا ہے حسنین محمد کے بیٹے. تھوڑا ایک جملہ اور کہنا، تھک تو نہیں گیا میری باتوں سے. کتاب کا نام ہے مجالس المومنین. موقع ملے نا اس کتاب کو خریدنا. 500 اصحاب اہل بیت کے کارناموں پہ مشتمل ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. یہ 2500 کی کتاب ہے. ایک مہینے میں تھوڑی کوشش کر کے اسے خریدنا، اپنے گھروں میں بچوں کے بیچ بیٹھ کے علی کے اصحاب کے قصے پڑھنا. 2 فائدے ہوں گے.
جھوٹ سے جان چھوٹ جائے گی، حق کا پتہ چل جائے گا۔ توجہ ہے میرے لفظوں پر۔ اس کتاب کے اندر ایک ذاکر حسین کا قصہ ہے، اور کیسا ذاکر سنا دوں؟ تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی بسم اللہ کرے ہو، ذرا مل کے بولو، سنا دوں؟ ذاکر حسین، نام ہے سعید ابن جبیر، زمانہ ہے حجاج ابن یوسف کا، کئی ہزار سادات کو برہنہ اپنے عقوبت خانوں میں رکھنے والا، محبین آل بیت کے خون سے اپنا ہاتھ رگڑنے والا، شقی القلب لعین ابن لعین، اس کے دور میں یہ ذاکر ہے جس کا نام ہے سعید ابن جبیر۔ کرتا کیا ہے؟ ایک دن مزدوری کرتا ہے، شام کو اجرت ملتی ہے، اس کی شرینی خریدتا ہے، نیاز۔ اگلے دن گلیوں میں نکل جاتا ہے، شہر کی گلیوں میں، محلوں کے اندر بیٹھ کر پہلے بچوں میں نیاز بانٹتا ہے، پھر مجلس حسین پڑھتا ہے۔ ہمیں دعوت نہ ہو ہم نہیں آتے، نیاز طے نہ ہو، ناراض تو نہیں ہو گئے یار، ہم نہیں آتے، اور کبھی طے کر کے بھی نہیں آتے، کبھی دعوت ہو پھر بھی نہیں آتے۔ ایک یہ عشق ہے اور ایک وہ عشق ہے، نہ دعوت ہے، نہ ساؤنڈ ہے، نہ دریا ہے، نہ لنگر ہے، نہ نیاز ہے، نہ مجمع ہے۔ ایک دن مزدوری کرتا ہے، جو اجرت ملتی ہے اس کی نیاز خریدتا ہے، جا کر گلیوں میں بیٹھ جاتا ہے، بچوں کو پہلے نیاز کھلاتا ہے، کتنی مجلس پڑھتا ہے۔ اے بچوں آگاہ رہنا، اللہ کا ایک نبی ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین۔ توجہ ہے تو ذرا بلند کریے گا توجہ کو۔ کہتے ہیں یہ کس کا دور ہے؟ حجاج کا دور۔ جاسوسوں نے جا کر حجاج کو کہا، حجاج ایک ہے آل بیت کا محب، وہ بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ شیعوں کتنے خوش نصیب ہو، لوگوں کے ہاں حسین کا ذکر نسلوں کو تباہ کرتا ہے، تیرے ہاں حسین کا ذکر چراغ ہدایت ہے۔ فرق ہے، ان کو سمجھ اس لیے نہیں رہی، یا نسل خراب ہے یا رزق خراب ہے۔ اب حجاج کیا کرتا ہے؟ سعید کو گرفتار کروا کے دربار میں رسیوں میں جکڑا ہوا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ساؤنڈ لگا ہے، مومن بیٹھے ہیں، خدمت ہوئی ہے، کھانا کھلایا گیا، محبت کے ساتھ ممبر تک لائے۔ سعید کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوا، رسیوں میں جکڑ کے ممبر پہ لایا گیا، اور ممبر بھی حجاج ابن یوسف کا ممبر بھی نہیں ہے، کھڑا ہے، رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ حجاج کہتا ہے، سعید میں نے سنا ہے تو بچوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تو کہتا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں حضرت سعید میں کہتا نہیں ہوں، میرا عقیدہ ہے، میں کہتا نہیں ہوں، میرا عقیدہ ہے۔ ایسے ہی تیرے پاس تیرے عقیدے کی کوئی دلیل ہے؟ مسکرا کہتے ہاں حجاج، تیری مرضی ہو تو دلیل قرآن سے دیتا ہوں، تیری مرضی ہو تو محمد کے فرمان سے دیتا ہوں، بتا کون سی دلیل چاہیے؟ حجاج تیزی سے کہنے لگا، قرآن سے بتا۔ وہ جو پاس کھڑے تھے نا بادشاہوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، کہنے لگے سعید اس کے مٹی والے بال دیکھ کر، پرانے کپڑے دیکھ کر اس کا اندازہ نہ لگانا، یہ آل محمد کا محب ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ محدث ہے، یہ راوی ہے، یہ فقیہ مذہب آل محمد۔ اچھا تو پھر توجہ رے، پھر تو پہلے چند شرطیں منوا، مناظرہ بعد میں کرنا، پہلے شرطیں منوا۔ کیا کیسے کہ حسنین کا ابن پیغمبر ہونا قرآن سے ثابت کرے، لیکن آیت مبالہ سے نہیں۔ یہ شرط خود بتا رہی ہے۔ کوئی بندہ شرط کب لگاتا ہے؟ اس سے ثابت نہ کرنا، اس کا مطلب یہ کہ اس سے ثابت ہو چکا ہے۔ آیت مبالہ سے ثابت نہ کرنا۔ حضرت سعید کہتے ہیں مجھے قبول، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت سے بھی حسنین کا ابن پیغمبر ہونا ثابت نہ کرنا۔ کہتے ہیں یہ شرط بھی قبول ہے، یطعمون الطعام علی
हुब्बिही सूरह दहर के कसीदे से भी साबित न करना कि ये शर्त भी कबूल है। हजरत सईद कहते हैं हज्जाज बता अगर आयत मुबहला आयत तदहीर सूरह दार से हटकर साबित कर दूं तो। कहने लगा साबित कर तो इनाम दूंगा, नहीं साबित कर सका तो गर्दन काटूंगा। केडी औखी जाकरी है, एक तरफ मौत और जागदे बैठे हुए, एक तरफ मौत एक तरफ जिंदगी। साबित किया तो जिंदगी, नहीं साबित कर सका तो मौत। कितना ताकतवर है हुसैन का जाकिर। फरमाते हम कबूल है। कहने लगा फिर शुरू कर। हजरत सईद फरमाते हैं कह कारी कुरान को खोले, कुरान कुरान खुल गया। का खोलो सूरह अनाम, सूरह अनाम खुल गई। कब पढ़ इसकी आयत 84, 85, 86। जब कारी कुरान पढ़ने लगा और इन लफ्जों पर पहुंचा व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सलेमान अय्यूब व यूसुफ मूसा व हारून व कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। हजरत सईद कहते हैं रुक, कारी कुरान रुक, ठहर जा। ये जितने नाम इन आयतों में, तसल्ली से सुनने भाई, तवज्जो रे, जितने नाम इन आयतों में आए हैं, दाऊद नबी का नाम, सलेमान नबी का नाम, अयूब नबी का नाम, यूसुफ नबी का नाम, मूसा का नाम, हारून का नाम, ज़करिया का नाम, यहया का नाम, ईसा का नाम, इलियास का नाम। क्या अल्लाह नहीं कह रहा दाऊद भी इब्राहिम का बेटा, सलेमान भी इब्राहिम का बेटा, अयूब भी इब्राहिम का बेटा, यूसुफ भी इब्राहिम का बेटा, मूसा भी इब्राहिम का बेटा, हारून भी इब्राहिम का बेटा, ज़करिया भी इब्राहिम का बेटा, यहया भी इब्राहिम का बेटा, ईसा भी। कब मानते हो? हजाज कहते हैं मानता हूं। कहा फिर इन सारे बेटों में, तवज्जो रे, इन सारे बेटों में ईसा वो बेटा है जिसका कोई बाप नहीं। हजरत ईसा कौन पता है इस गल का? हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुआ, बगैर बाप, बोलिएगा थोड़ा, बगैर बाप के पैदा हुआ। क्या मानते हो? क्या मानता हूं। क्या फिर यह भी पता है ईसा नबी 35वीं पुश्त में, इब्राहिम की 35वीं पुश्त में पैदा हुए। कहने लगा इससे कैसे साबित हुआ आखिरी लफ्ज़ कि हसनैन इब्ने पैगंबर हैं। कहा बगैर बाप के पैदा होने वाला, 35 पुश्तों के बाद आने वाला, कुरान की ज़बान में इब्राहिम का बेटा बन गया। मोहम्मद की गोद में खेलने वाले मोहम्मद के बेटे क्यों नहीं बने? तवज्जो रे। कहने लगा इसे जल्दी इनाम दो। वादा था ना, साबित किया इनाम दूंगा, नहीं साबित किया गर्दन काटूंगा। साबित हो गया, बोलो हसनैन का इब्ने पैगंबर होना अज़रूए कुरान साबित हो गया। साबित हो गया तो मिल के इमाम की ज़ात पे बोला अंतर सलावा। आखिरी एक बात, तवज्जो रहे, इनाम मिला। इनाम में क्या मिला होगा? चावलों की थैलियां, ये सारा लंगर नहीं, सोने के सिक्के। जागदे बैठे हुए, इनाम में क्या मिला? जो अभी तक मजलिस पूरी में नहीं बोला है ज़रा मेरे साथ बोले, इनाम में क्या मिला? सोने के। सारे बोलो क्या मिला? सोने के। अगर हज़रत सईद वो सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता, आपको कोई एतराज़ था? मुझे था, किसी जाकिर को था, किसी मौलाना को था? नहीं। अगर वो सोने के सिक्कों की झोली भर के अपने घर जाता तो इश्क़ हुसैन का पता कैसे चलता? घर नहीं गया, पहले मजलिस पढ़ता था शहर की गलियों में, अब बैठ गया दरबार के दरवाजे पर, बच्चों को आवाज दी, सोने के सिक्के बांट रहा है। बच्चे हैरान होकर कहते हैं चचा सईद पहले मिठाई बांटता था, आज सोने के सिक्के दे रहा है। मुस्कुरा के कहा बच्चों ख्याल रखना, जो पहले बांटता था वो मेरा माल था, जो आज बांट रहा हूं ये मेरा माल नहीं। आज सदकातुल हसनैन, ये हसनैन का सदका है जो तुम्हें दे रहा।
اب مجھے بتاؤ یہ جو ہم جو کچھ کھاتے ہیں یہ کس کے صدقے میں کھاتے ہیں؟ اہل بیت کے صدقے میں۔ بتاؤ پھر جن کے صدقے میں کھایا جائے ان کی بات بھی ماننی چاہیے یا نہیں؟ آؤ اپنی زندگیوں کو دوستو پاکیزہ بناؤ۔ کسی نے آپ کی قبر میں آپ کی جگہ پہ جواب نہیں دینا۔ میں آیا مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا، شاید مجھے ایک ہفتے کے بعد یاد ہی نہ رہے کہ میں کہاں گیا تھا۔ اپنا حساب خود درست کرو، اور تمہارا حساب کسی ذاکر مولوی کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا حساب حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ حسین ابن علی سے اپنا معاملہ درست کر لے۔ جو حسین کہتا ہے وہ کرتا جا، جس سے حسین روکتا ہے اس سے رکتا جا۔ اسی کا نام دین ہے، اس لیے کہ جو دین تیرے ہاتھوں میں ہے اس پہ تیرا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچا کچھ۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچا کر، خدا کی قسم بڑے درد مند لوگ ہو، لیکن غور کیا کر کس کا کتنا خرچ ہوا، کس کی بیٹیاں بازار گئیں، کس کے بچوں کے گلے کٹے، کس کے جوان مارے گئے۔ مومنہ دو عزت دار بیویاں ہیں، میں سیدوں طالب علم ہوں، میری شرعی ذمہ داری ہے پیغام حق تم تک پہنچانا۔ دو عزت دار بیویاں ہیں، ایک کا نام رب نے فاطمہ رکھا، ایک کا نام رب نے زینب رکھا۔ ایک وہ بیوی ہے جس کا لقب ام ابیہا ہے، اور ایک وہ بیوی ہے جس کا لقب زین و ابن بابا کی زینت ہے۔ اتنی عزت دار ہیں۔ ایک بیوی جس کے احترام میں نبی اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور ایک وہ بیوی ہے جب آدھی رات ہوتی نا کہتی بابا مجھے نانا کے مزار پہ جانا ہے۔ علی آگے آگے بڑھ کے پیغمبر کے مزار کی بتیوں کو بجھاتا تھا، چراغ بجھاتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ برقعے میں لپٹی ہوئی تیری زینب ہے، بھائیوں کے جھرمٹ میں جا رہی ہے۔ آواز علی کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ علی اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کی نگاہ میری زینب کے قد پہ بھی پڑ جائے، کسی کی نگاہ میری بیٹی کے قد پہ بھی پڑ جائے۔ او مومنہ ذرا غور تو کرنا، ذرا خیال تو کرنا، کتنا اس امت کے نادیدہ لوگوں نے ان دونوں بیویوں کو ستایا ہے، کتنا ستایا ہے۔ ایک کو دربار میں مارا، دوسری کو بازار میں مارا۔ جسے دربار میں مارا اس کا کوئی بھائی نہ تھا، جسے بازار میں مارا وہ 18 بھائیوں کی بہن تھی۔ اور کس حالت میں مارا؟ نو کے سنا پہ بھائیوں کے سر ہیں، کوفے کی بھیڑ ہے، ایک رسی میں بندھی ہوئی نبی زادیاں ہیں جو رو رو کر کہہ رہی ہیں حیا کرو میرا نانا محمد ہے، حیا کرو میرا بابا علی ہے، حیا کرو میرا نانا محمد ہے۔ عزاداروں کوئی آسان نہ تھا۔ 2 بار بیوی کوفے میں آئی ہے، ایک بار شہزادی بن کر، ایک بار قیدی بن کر۔ جب شہزادی بن کر آئی ہے نا، علی جیسے بابا کا تخت حکومت تھا۔ اللہ ایک عالم بزرگوار پہ رحمت نازل کرے، فرماتے تھے علی نے اپنے 4 شیر بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا او میرے حسن لال، او میرے حسین، او محمد حنفیہ، او میرے عباس، چلے جاؤ مدینے لے آؤ محمد کی بیٹیاں۔ میرا بیٹا خیال کرنا، دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا، ان راستوں سے نہ آنا جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہو۔ اور میرا بیٹا جب کوفے کے باہر آنا نا پہلے مجھے خبر دینا، میں علی اپنی بیٹیوں کا قافلہ خود لے کر شہر کوفہ میں آؤں گا۔ مومنوں کیسے سنو گے؟ کہتے ہیں جب علی کو اطلاع ملی نا یا علی تیری بیٹیوں کا قافلہ کوفے کے باہر آ گیا ہے، علی کوفے کے بازار میں نکل آیا، ایک ایک مرد کو حکم دیا آج باہر نہ آنا۔ کیوں مولا؟ آواز آئی آج میری زینب آ رہی ہے، آج میری ام کلثوم آ رہی ہے۔ بازار بند ہو گئے اور مردوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ علی کوفے کے باہر آئے، علی نے بیٹیوں کا قافلہ دیکھا، برقعوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیاں ہیں، معاملوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاروں طرف ویروں کا پہرا لگا ہے۔ حسن مولا ہاتھ میں تلوار، حسین مولا ہاتھ میں تلوار، محمد حنفیہ ہاتھ میں تلوار، اور ایک وہ کھڑا ہے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے میں بی بی زینب کی سواری کی مہار ہے۔
نام عباس علمدار ہے۔ کہتے علی کی آواز آئی، میرا لال، میری بیٹی کی سواری کی مہار مجھے دے دو۔ علی نے مہار پکڑی نا، کوفے کے شہر میں علی آیا، پہلا چوک آیا، علی نے محمل کا پردہ ہٹایا، رو کر کہا زینب پہلا چوک آیا، میری لاڈلی پہلا چوک آ گیا۔ عزاداروں چوک گزرتے گئے، علی بتاتے گئے، کہتے ہیں جب صدر بازار آیا، علی کی ڈھا نکلی، بابا زمین پہ رویا، بی بی اٹھ پہ روئی۔ کب روئی؟ جب علی نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا میری لاڈلی یہ صدر بازار ہے، رو کر کہا بابا بازار بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، اور میں تو تیری زینب۔ اور پھر پتا کب چلا؟ جب 61 ہجری کا چاند چڑھا، 11 محرم کو زینب کوفے کے باہر آئی۔ آج پھر قافلہ روکا گیا، فرق کیا ہے؟ کل روکا گیا بازار بند ہونے میں دیر ہے، آج روکا گیا بازار سجنے میں دیر ہے۔ جب بازار سجے، نبی زادیوں کا قافلہ بازار میں داخل ہوا، ایک رسی میں بندھی ہوئی بیویاں جب چادر مانگتی تھی، میرے مولا سجاد سے برداشت نہ ہوا، امام کا ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کہا لیتنی امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اور میں نہ دیکھتا اور غلیظ بازار، اور میری ماں چادر مانگ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔